نے نہیں لڑائی کی، ہم واپس جاتے ہیں. اور منافق 300 واپس چلا گیا. 300 منافق واپس چلے گئے. 700 صحابہ یہاں پہ بچ گئے. پھر وہ ادھر کافروں مسلمانوں کی فوج، یہاں یہ جو پورا میدان ہے نا، ادھر سے اس طرف سے یہ سمجھ لیں یہ جو خیمہ لگا ہوا ہے اس طرف مسلمانوں کی فوج تھی، ادھر مسلمانوں کی فوج تھی، اور اس کے آگے اور ادھر کافروں کی فوج تھی. اس کے آگے یہ خیمے کے اس طرف کہہ لیں اور ادھر کافروں کی فوج تھی، اور ادھر پیچھے کی طرف مسلمانوں کی فوج تھی. معلوم بات سمجھ میں آ رہی نا پوری؟ تو ادھر مسلمانوں کی فوج تھی، اور 50 صحابہ کو، یعنی 700 میں سے 50 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑ پہ کھڑا کیا. کتنے صحابہ کو؟ 50. کے پیچھے جو پہاڑ ہے اس پہ کھڑا کیا. اس پہاڑ کو بولتے ہیں جبل رمات. کیا بولتے ہیں؟ جبل رمات. رمات کا مطلب ہوتا ہے تیر پھینکنے والے. کون سا کیا مطلب ہوا؟ تیر پھینکنے والے. یعنی 50 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کھڑا کر دیا کہ آپ لوگ جو ہے یہاں پہ کھڑے رہیں گے، اور اگر ادھر پیچھے سے اگر کافروں کے لشکر آتا ہے اور حملہ کرتا ہے تو آپ ان کو تیر مارنا اور وہ پیچھے بھگا دینا اس کو. تو ایک بار میں 50 تیر مارتے تھے تو وہ بھاگ جاتے تھے. یہ راستہ، یہ پہاڑ جو ہے جس پہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہ تھوڑا اور اونچا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ادھر سے کھڑے ہو کر کے ان کو بھگانے میں، دور سے تیر مارنے میں آسانی تھی. تو 50 صحابہ کرام ان کو تیر مارتے تھے، وہ پھر واپس چلے جاتے تھے. اور اس کے لیے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، پہلے اس ٹائم پہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بہت ہوشیار تھے. جنگ کے اعتبار سے، لڑائی کے اعتبار سے بہت ہوشیار تھے. بہت، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا دیا تھا کہ وہ جس لڑائی میں گئے کبھی ہار نہیں ہوئی ان کی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے پیچھے سے گھوڑوں کا لشکر لے کر کے آتے، حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مسلمان ان کو مار کے پیچھے بھگا دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو پیچھے بھگا دیتے تھے. تو پھر کیا ہوتا تھا، مسلمانوں نے جو 650 مسلمان تھے یہ لڑتے رہے، باقی وہ 3000 کا لشکر تھا اس کو پیچھے بھگا دیا. اور یعنی ان کو تیر لگتا، کچھ بھی، اس طرح سے لڑائی ہوتی رہی. مسلمانوں کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے، وہ بھاگنے لگے. پھر مسلمانوں نے دوڑ کے ان کو پکڑنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا، ان کا سامان چھیننا شروع کر دیا. اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اس کو سمیٹنا شروع کر دیا. جب ایسا ہوا تو ادھر جو 50 صحابہ کرام کھڑے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، پہلے نصیحت کی تھی، چاہے ہماری بوٹی پرندے نوچ لیں لیکن تم لوگ نیچے نہیں اترنا. چاہے ہماری بوٹی پرندے نوچ لیں لیکن تم لوگ نیچے نہیں اترنا. لیکن جب دیکھا کافر بھاگنے لگے، سامان چھوڑ کے بھاگنے لگے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم سامان کو ہم بھی لوٹنے میں شریک ہو جائیں. 600 لوگ، 650 لوگ لوٹ رہے ہیں، ہم بھی لاؤ لوٹتے ہیں. تو جو ان کے ذمہ دار تھے عبداللہ بن رواحہ، ایک صحابی تھے، عبداللہ نام تھا. وہ جو صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ، یا اس طرح سے ان کا نام تھا، عبداللہ بہرحال ان کا نام تھا. وہ جو صحابی تھے انہوں نے سب کو منع کیا، تم لوگ اترو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن 40 لوگ ان کی بات نہیں مانے، وہ اتر گئے. 40 صحابہ جب اتر گئے وہ سامان لوٹنے لگے. پھر اس کے بعد جب خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ پر سے لوگ اتر گئے ہیں، تھوڑے سے بچے ہیں. پھر انہوں نے دوبارہ پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا. جب اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا تو یہ جو 10 صحابہ کرام ادھر نہیں اترے تھے ان کو پہلے تیر سے مار کر کے ان کو شہید کر دیا. 10 صحابے جو ادھر نہیں اترے تھے ان کو پہلے شہید کر دیا. پھر اس کے بعد پیچھے سے ان کو حملہ کرنا آسان ہو گیا. جب پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا تو جب کافروں نے دیکھا کہ ہماری فوج جو ہے پیچھے سے حملہ کر دی ہے تو وہ بھی بعد میں واپس پلٹ کے آئے، اور اس طرح سے 70 صحابہ کرام یہاں پہ شہید ہو گئے. کتنے صحابہ کرام؟ 70 صحابہ کرام، جس میں سے 5 صحابہ کرام تقریباً زخمی ہو گئے تھے، ان کو اٹھا کے لے گئے. بعد میں مدینہ پہنچے تو ان کا انتقال وہاں ہوا تھا. 65 صحابہ کرام کی تقریباً قبر یہ جو قبرستان ہے اس کے اندر ہے. تقریباً 65 صحابہ کرام کی قبرستان اس کے اندر، قبر جو ہے اس قبرستان کے اندر ہے. باقی 5 صحابہ جو زخمی ہو گئے تھے ان کو لے کے مدینہ چلے گئے تھے. بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو ادھر جنت البقیع جس کو ہم بولتے ہیں وہاں پہ ان کو دفن کیا تھا. تو اس طرح سے خالد بن ولید جو ہے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ بہت بڑے مسلمانوں کے سپہ سالار بنے. انہوں نے بہت سارے ملک فتح کیے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لڑائی میں وہ شریک ہوئے کبھی وہ ہار نہیں ہوئی ان کی. تو مسلمانوں کے خلاف بھی لڑے تھے، پھر بھی مسلمانوں کی شکست اس میں ہو گئی تھی. احد کی لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے. اس ٹائم وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا تھا، اس طرح سے پیچھے سے آ کر کے حملہ کیا تھا. گھوڑوں کے ساتھ وہ تھے اور پیچھے سے اس طرح سے حملہ کر دیا تھا. مسلمان بیچ میں پڑ گئے. ادھر کافروں کا لشکر تھا، وہ بھاگنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن پیچھے سے حملہ کرنے کی وجہ سے اچانک یہ لوگ بکھر گئے. بکھرنے کی وجہ سے آگے سے پیچھے سے کدھر سے لڑائی ہو رہی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو بہت سارے اس طرح سے صحابہ
ایک دو وجہ تھی زیادہ صحابہ کے شہید ہونے کی. ایک یہ تھی کہ بعض صحابہ نے سوچا, ایک کافر تھا, اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے. وہ دراصل پہلے تبلیغ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو صحابی مدینہ میں آئے تھے ان کا نام تھا مصعب بن عمیر. کیا نام تھا؟ مصعب بن عمیر. جب وہ زرہ پہن لیتے تھے نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے. کس کی طرح دکھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے. تو ان کو شہید کیا تھا. تو وہ اس نے جھوٹا اعلان کر دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. ہو سکتا ہے کہ اس نے سمجھا ہو کہ وہ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو بعض صحابہ تھے انہوں نے سوچا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا. وہ بھی اکیلا ہی کود پڑا فوج کافروں کے لشکر میں, مارتے کاٹتے خود بھی شہید ہو گیا کہ زندہ رہ کے میں کیا کروں گا جب میرا نبی زندہ نہیں رہا. تو اس طرح سے بعض صحابہ شہید ہو گئے اور بعض صحابہ مایوس ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو گئے تو اب ہماری لڑائی کرنے کا کیا فائدہ. تو پھر وہ تلوار لے کے بیٹھ گئے, کیا کرے گا لڑکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے. تو اس طرح سے بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. اگر وہ ان کی ہمت نہیں ٹوٹتی تو ممکن تھا کہ وہ پھر سے لڑتے اور وہ بہت سارے کافروں کو مار سکتے تھے. لیکن بعض لوگوں کی ہمت ٹوٹ گئی, بعض لوگ اسی میں گھس گئے اکیلا. ظاہر سی بات ہے اگر اکیلا آدمی گھس جائے گا اس کو شہید کر دیں گے. تو اس طرح سے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھے اور ڈبل زرہ پہنے تھے, یعنی ڈبل چادر لوہے کی. تو ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر مارا یا تلوار ماری تو آپ جو ہے اس کا جو لوہے کی جو کیل ہے چھوٹی چھوٹی وہ ہوتی ہے زنجیر کی طرح سے, وہ آپ کے دانت میں گھس گیا تھا, چہرے میں گھس گیا تھا. اس کی وجہ سے آپ کے چہرے سے بہت خون نکل رہا تھا. ایک صحابی تھے ابو عبیدہ بن جراح. کیا نام تھا ان کا؟ ابو عبیدہ بن جراح. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی حفاظت کی تھی. انہوں نے اٹھا کے پہاڑ کو آپ کو سہارا دے کر کے اسی پہاڑ پہ چڑھایا تھا. احد کی لڑائی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو انہوں نے اس پہ چڑھایا تھا. اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 8 صحابی بچے تھے. ایک ٹائم ایسا تھا کہ 8 صحابی بچے تھے, سب ادھر ادھر بکھر گئے تھے. تو 8 صحابی بچے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے کون دفاع کرے گا. صحابی آگے بڑھتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر کے وہ کافروں کو پیچھے ڈھکیلتے ہیں, لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں. اس طرح سے 7 صحابی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے شہید ہو گئے تھے اسی ٹائم پہ. کتنے صحابی؟ 7 صحابی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے شہید ہو گئے تھے. آخری صحابی جب بچے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں. پہلے اعلان اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ اگر پہلے اعلان کر دیں گے تو سارے کافر ایک بار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے. لیکن جب دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے تو انہوں نے کیا اعلان کیا, اے مسلمانوں ادھر آؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں. پھر کافر بھی ادھر دوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی دوڑے. لیکن صحابہ زیادہ جلدی پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سب سے پہلے جو دوڑ کے واپس آئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون دوڑ کے آئے تھے سب سے پہلے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کہیں آواز آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں اور وہ رک جائے, نہیں ہو سکتا تھا. بہت تیزی کے ساتھ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑنے لگے. دھیرے دھیرے بہت سارے صحابہ اکٹھا ہو گئے اور صحابہ کرام نے آپ کو گھیرا اور گھیر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. پھر بعد میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم لوگوں کے بچنے کی وجہ سے زخمی ہوئے تھے, آپ کو دھیرے دھیرے سہارا دے کر کے اس پہاڑ پہ چڑھایا گیا. اس پہاڑ پہ چڑھایا تو جو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور خاص طور سے جو صحابی سب سے زیادہ دفاع کیے تھے جو آخر میں بچ گئے تھے, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام تھا ان کا؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ اکیلے تنہا بچے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی. ان کو بہت سارے تیر لگے, تلواریں لگی, کیا ہوا, لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برابر لڑتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں کامیاب ہوئے. اسی لیے جب بھی ان کا ذکر آتا تھا, جنگ احد کا ذکر آتا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ تنہا طلحہ کے لیے لڑائی تھی. تنہا کس کے لیے لڑائی تھی؟ طلحہ کے لیے. یعنی یہ اکیلے صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میں بچایا تھا اور بعد میں دوسرے صحابہ کرام آ کے پہنچے تھے آپ کے پاس. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اوپر چڑھا دیا تو کافروں نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس لات ہیں, ہمارے پاس حبل ہیں, ہمارے پاس فلاں فلاں, اپنے معبودوں کا نام لے کر کے انہوں نے نعرہ لگایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم بھی ان کو بتا دو کہ ہمارے پاس اللہ ہے, ہمارے پاس اللہ ہے. تو اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا کہ ہمارے پاس ہمارا رب اللہ موجود ہے. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نعرہ لگوایا تو پھر ابو سفیان جو کافروں کے سردار تھے وہ پوچھتے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں وہ زندہ ہیں, ہاں وہ زندہ ہیں, وہ ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے. دوسرے صحابی کو انہوں نے شہید کیا تھا. تو
اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے نہیں. عام طور سے ہوتا کیا ہے, ڈر کے مارے, یعنی جو آدمی جیتتا ہے, جو فوج جیتتی تھی وہ 3 دن وہاں رکتی تھی, پھر اس کے بعد جو ہے واپس جاتے تھے. وہ یعنی اپنا شان دکھاتے تھے کہ دیکھو ہم نے اتنے لوگوں کو شہید کیا. لیکن کافروں کو ہمت نہیں ہوئی, وہ ادھر یعنی 70 صحابہ کو شہید کرتے ہیں, وہ فوراً پیچھا بھاگ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھا کرواتے ہیں, دیکھو کہیں یہ مدینہ کی طرف تو نہیں جاتے ہیں, مدینہ کی طرف جائیں گے تو یہ عورتوں کو قتل کریں گے. پھر دیکھا کہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے, وہ کب مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں. صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں, صحابہ بھی زخمی تھے, بہت سارے صحابہ زخمی سے چور تھے, تھک چکے تھے, اس کے بعد بھی اعلان کیا کہ ان کا پیچھا کرو. جنگ ہار چکے تھے, لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کافی دور تک پیچھا کیا, کافی دور تک پیچھا کیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام ہر صورت میں کتنا بھی تھک جائیں, کتنا بھی زخمی ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے فوراً وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. پیچھا بہت دور تک ان کا کیا, پھر وہ واپس پلٹ کر کے نہیں آئے. ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ پلٹ کر کے ان سے لڑنے کی کوشش کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زخمی ہوئے تھے, ایک اور اس میں ایک واقعہ کی, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ میں جو کیل گھس گئی ہے اس کو میں نکالوں گا. انہوں نے کہا, لوگ ظاہر سی بات ہے کہ نکالنے والی کوئی چیز, کوئی پلاس یا اس طرح سے کوئی چیز پکڑ کر کے پھر نکالتے ہیں. تو انہوں نے سوچا اگر ہم ایسا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا میں اپنے دانت سے پکڑ کے اس کو نکالوں گا. جب انہوں نے اپنے دانت سے نکالنے کی کوشش کی, ان کا آگے والا دانت ٹوٹ گیا, ایک دانت ٹوٹ گیا اور ساتھ میں وہ کیل نکالنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن 2 کیلیں گڑی ہوئی تھیں. پھر انہوں نے اپنے دوسرے دانت سے کوشش کی نکالنے میں, پھر بھی کامیاب ہو گئے, لیکن ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے تو پہلے سے وہ زیادہ خوبصورت دکھنے لگے. آدمی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے کم خوبصورت دکھائی دیتا ہے, لیکن جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دانت ٹوٹا تو وہ اور زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے تھے. صحابہ نے کہا کہ ہمیں موقع دے دو, ہم نکالتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ہی نکالوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کیل کو. میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم تکلیف ہو. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے دونوں دانت توڑ لیے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانے کی ہر ممکن انہوں نے کوشش کی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر میرے بعد ابو عبیدہ زندہ رہے تو میں ان کو اپنا خلیفہ بنا دوں گا. کس کو؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ اگر یہ زندہ رہتے تو میں ان کو خلیفہ بنا دوں گا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک طاعون کی بیماری پھیلی تھی, تو وہ لاکھ کوشش کیا کہ تم واپس آ جاؤ مدینہ کے اندر. وہ واپس نہیں آئے, کہا نہیں اللہ رب العالمین نے اگر لکھا ہوگا تو میری موت آئے گی, لیکن میں واپس نہیں آتا. تو اس طرح سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون کی بیماری میں شہید ہو گئے تھے. تو اس